مذہب کے نام پر ووٹ لینا اگر جائز ہے تو مذہب کے نمائندوں کو مشکلات دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ مساجد کو سیاسی تجربات کا حصہ نہ بنائیں۔ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، مسجدیں اور مدرسے بن رہے ہیں اور قبضے کی زمین پہ بن رہے ہیں۔ خواجہ صاحب پتہ نہیں کبھی بغیر میڈیسن کے جب آ جاتے ہیں تو پھر مدارس کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈکاسٹ سے اپنے ہوسٹ محمد ابو بکر کو۔ آج میں ایک نہایت اہم اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پاکستان خصوصاً پنجاب کی مساجد کی اقسام اور ان کا انتظام اور محکمہ اوقاف کے وہ مسائل جن کی وجہ سے مساجد ہمیشہ دباؤ اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ میرا مقصد کسی پر انگلی اٹھانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ چند ایسے حقائق پیش کرنا ہے جو اصلاحات کی ضرورت کو واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مساجد کی اقسام رکھنا چاہتا ہوں۔ جی، پنجاب میں 3 طرح کی مساجد دیکھی جاتی ہیں۔ پہلے قسم کی وہ ہے جو مکمل طور پر محکمہ اوقاف یعنی کہ حکومتی ایک محکمہ ہے، محکمہ اوقاف کے ماتحت ہوتی ہیں۔ ان مساجد کے ائمہ اکرام کی تنخواہیں، انتظام، خطبہ، ائمہ کی تعیناتیاں اور بجٹ کے فیصلے سب کچھ سرکاری نظام کے ذریعے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم مساجد کی وہ ہے جو سوسائٹیز یا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتی ہیں، جہاں انتظامیہ خود مختار ہوتی ہے۔ ان پر قانونی دباؤ، NOC، بجلی، پانی، گیس اور رجسٹریشن کے مسائل بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جو محلے کے لوگ چندہ جمع کر کے بناتے ہیں۔ ان میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ مساجد وہ جنہیں امام صاحب خود اپنے ماتحت سے، اپنی محنت سے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تعمیر کرواتے ہیں، اور کچھ وہ جنہیں پورے محلے کی انتظامیہ مل کر مساجد بناتی ہیں۔ ان اقسام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت کے سامنے یہ حقیقت رکھی جائے کہ مساجد کے حوالے سے ہمارے ملک میں ایک واضح اور باقاعدہ پالیسی کا نہیں ہونا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہر حکومت آتی ہے، خاص طور پر جب انتخابات قریب ہوتے ہیں تو علماء اور مذہبی طبقہ سے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ سیاستدان ان سے اتحاد کرتے ہیں، ان سے ووٹ مانگتے ہیں، جلسوں میں ان کے پاس جاتے ہیں اور مذہبی ووٹ بینک سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، پورا فائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اقتدار میں آنے کے فوراً بعد وہی مذہبی طبقہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوتا ہے۔ مدارس سے لے کر مساجد تک ہر جگہ اضافی دباؤ، انکوائریز اور کوائف اکٹھے کرنے کے نوٹس اور انتظامی رکاوٹیں اتنی بڑھا دی جاتی ہیں کہ الحفیظ والامان۔ میری بات کا مقصد کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کچھ حکومتیں آتے ہی مساجد اور مدارس کو غیر ضروری طور پر زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ بار کوائف طلب کرنا، اماموں پر غیر ضروری دباؤ، کمیٹیوں کی جبری تبدیلیاں، ایک دن نوٹس دوسرے دن انسپیکشن، آخر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بات بھی سمجھ سے بالا ہے کہ آخر مساجد سے ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہر بار انہی کو سب سے زیادہ ہدف بنایا جاتا ہے۔ آپ مذہب کے نام پر ووٹ بھی لیتے ہیں، مساجد کے نام پر چندے بھی لیتے ہیں، علماء اکرام کو جلسوں میں بھی بلاتے ہیں، لیکن جب بات ان کے حقوق کی اور ان کی سہولتوں کی آتی ہے تو وہ سب سے آخر میں نظر آتے ہیں، بلکہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ خالی میدان نظر آتا ہے ان کی طرف، کوئی ایک نظر نہیں ان کی طرف اٹھتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب محکمہ اوقاف کی طرف۔ یہ محکمہ ہماری دینی املاک کا نگران ہے۔ اس کے ماتحت مساجد بھی ہیں اور مزارات بھی ہیں، وقف جائیدادیں بھی ہیں اور تجارتی املاک بھی ہیں، اور کافی بڑا مالیاتی نظام بھی ہے۔ اوقاف کی تاریخ میں
بارہا یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر بڑے مالی مسائل، بد انتظامی اور کمزور نگرانی کے موجود ہیں۔ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ وقف جائیدادیں انتہائی کم قیمت پر 30 سے 90 سال کے لیے لیز پر دے دی گئیں۔ مساجد کا ریکارڈ غیر واضح رہا، آمدن کا حساب غیر شفاف رہا اور متعدد بار تحقیقاتی رپورٹس میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ محکمہ اوقاف اپنی اصل ذمہ داری یعنی مساجد کی بہتری، تعمیر اور سہولت پیدا کرنے کی بجائے اکثر اوقات غیر متعلقہ امور میں الجھا رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کے انتظامات کے تحت آنے والی مساجد کی تعداد سینکڑوں میں ہے، مگر نئی مساجد بنانے کا عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عوام خود چندہ اکٹھا کر کے مساجد بناتی ہیں، اوقاف صرف موجودہ مساجد کو سنبھالتا ہے، اور وہ بھی پوری طرح نہیں۔ جب حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو اتنی تنخواہیں دیں گے، تو حقیقت میں اکثر یہ وعدے یا تو پورے نہیں ہوتے ہیں یا پھر اس کے بدلے میں مساجد پر مزید دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ حالیہ 25,000 روپے والے اعلان نے بھی مساجد میں خوشی سے زیادہ بے چینی پیدا کی ہے، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ شاید ملے نہ ملے، لیکن کاغذی کارروائیاں، انکوائریز، فائلیں اور فرشتے اور روزانہ نئے نئے نوٹس ضرور مل رہے ہیں۔ یہاں پر میں اپنی سی ایم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اماموں کی تنخواہ بڑھانے کی بات کی، اچھی بات ہے، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ آپ نے ڈیجیٹل سسٹم کی بھی بات کی، یہ بھی اچھا ہے، لیکن جو سوال ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں ان کے جواب کون دے گا؟ یہ جو مساجد کے مسلسل کوائف اکٹھے کیے جا رہے ہیں، کوائف کے نام پر پروانے اماموں کو مل رہے ہیں، اماموں سے فارم بھروائے جا رہے ہیں، ان کے شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹس، خاندانی تفصیلات، مسجد کی تاریخ، مسجد کی تعمیر کا نقشہ، اس کی زمین کا ثبوت، آخر یہ سب کیوں؟ یہ کوائف کن اداروں کو دیے جاتے ہیں؟ کیا ان کوائف کا کوئی استعمال عوام کو بتایا جاتا ہے؟ کیا پہلے کبھی اتنی سختی پیپلز پارٹی، تحریک انصاف یا کاف لیگ کے دور میں بھی ہوئی؟ آپ ہی کے دور میں یہ کیوں صرف آپ کی حکومت آتے ہی مساجد سب سے پہلے ٹارگٹ ہوتی ہیں؟ میری گزارش ہے، اگر واقعی آپ مساجد کی بہتری چاہتی ہیں، اگر آپ مذہبی طبقے کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو کچھ کام بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے مسجد بنانے کی زمین پر ٹیکس مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ مسجد بنانے والے پہلے بیچارے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر جگہ خریدتے ہیں، پھر سرکاری فیسیں دے کر تھک جاتے ہیں، پھر NOC کے نام پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ آخر یہ کیسا نظام ہے؟ آپ ایک سادہ سا ترمیمی بل لے آئیں کہ جو زمین مسجد کے لیے خریدی جائے وہ ٹیکس فری ہو، مسجد کی تعمیر کے کاغذات مکمل طور پر رشوت فری ہوں، پولیس، میونسپل کمیٹیاں، واپٹا، سوئی گیس، کوئی ادارہ بھی مسجد سے رشوت کا مطالبہ نہ کرے گا، اور ایک ایسا NOC جس کو مسجد بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آپ 7 دن کا ٹائم لازمی رکھیں، قانون بنائیں کہ 7 دن کے اندر یہ NOC جاری لازمی کیا جائے گا۔ بجلی اور گیس کے کنیکشن اس طرح آسان ہوں جیسے کسی ہسپتال یا تعلیمی ادارے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اوقاف کے اندر سالانہ آڈٹ، مالی شفافیت اور تمام وقف جائیدادوں کی پبلک لسٹنگ لازمی قرار دی جانی چاہیے۔ مساجد کے اماموں کو باعزت تنخواہیں ملنی چاہیے، مگر اس کے بدلے ان سے اضافی خوف، دباؤ یا غیر ضروری نگرانی نہیں ہونی چاہیے۔ مذہب کے نام پر ووٹ لینا اگر جائز ہے تو مذہب کے نمائندوں کو مشکلات دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ مساجد کو سیاسی
تجربات کا حصہ نہ بنائیں۔ مساجد صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا گڑھ ہے۔ ان کو آسانی دیں، سہولتیں دیں، اہل دین کو عزت دیں اور ایسے قوانین بنائیں جو برسوں تک قائم رہیں۔ اگر آپ نے یہ اصلاحات کر دی تو یہ آپ کا ایک تاریخی کارنامہ ہوگا۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ آپ اپنے وزراء کو خدا کے لیے تھوڑا سا بریف کر دیں کہ ہم بھی دل والے ہیں، ہم بھی عزت والے ہیں، ہم عزت اور احترام کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب پتہ نہیں کبھی بغیر میڈیسن کے جب آ جاتے ہیں تو پھر مدارس کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ میڈیسن کھا کر آتے ہیں، ہوش و آواز میں آتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کے پیچھے جو طبقہ کھڑا ہے، فرنٹ لائن میں کھڑے ہونے والے یہ ہمارے مدارس ہیں، اور کبھی آ کر مدارس والوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را اپنے ان جتنے بھی وزراء ہیں ان کے لیے بھی کوئی پالیسی بنائیں کہ آپ کا جو محکمہ ہے اسی محکمے کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بولیں۔ آپ کا محکمہ نہیں ہے یہ۔ آپ دیکھیں جتنی حکومتیں آئی ہیں، تمام حکومتوں کے وزیر داخلہ جتنے بھی آئے ہیں، انہوں نے مدارس کو، مساجد کو بہترین لوگ قرار دیا ہے اور رشوت فری اور جو ہے کرپشن فری قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بالکل وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے پاکستان کے حق میں جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنے وزراء کو تھوڑا سا بریف کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔